لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذیالجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل علماء کرام مراجعین عظام شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. ایک مشہور و معروف حدیث، ایک مشہور و معروف روایت کہ جس روایت کے ذریعے میں اپنی باتوں کو شروع کرنے کی کوشش کروں گا. ظاہراً پانچویں امام سے یہ روایت ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں. حضرت نے فرمایا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج یا لتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم. زیادہ سے زیادہ دعائیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے کرو کیونکہ امام زمانہ کے فرج میں تمہارا فرج ہے. فرج کہتے ہیں گشائش کو. آپ ایک رسی لیجئے، اس رسی کو جب باندھ دیا جاتا ہے، اسی کو جب اس رسی کی اس گانٹھ کو کھولا جاتا ہے، اس گانٹھ کے کھولنے کو کہا جاتا ہے فرج، گشائش. حضرت امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج. اکثر دعائیں امام زمانہ کے فرج کے لیے کرو کیونکہ امام زمانہ کے فرج میں ہی تمہارا فرج ہے، امام زمانہ کی گشائش میں ہی تمہاری گشائش ہے. اس روایت کو اگر تھوڑی سی دقت کے ساتھ سمجھا جائے تو یہ مفہوم سامنے آتا ہے، ظاہر و واضح ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو، مثال کے طور پہ مالی اعتبار سے کوئی پریشان ہے، بہت ساری دعائیں، ہر انسان کی الگ الگ حاجتیں، کہتے ہیں ان تمام حاجتوں کو، ان تمام پریشانیوں کو دور رکھ کے، مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے، جب ہمیں مال کی ضرورت ہوتی تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں مال عطا فرما. صحت کی ضرورت ہوتی ہم کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں صحت عطا فرما. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں کسی شے کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی مشکل کے رفع کے لیے دعا کرنی ہو تو اس مشکل کے رفع کی جگہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو. کیوں؟ کہ امام زمانہ کے فرج میں تمہارا فرج ہے، امام زمانہ کی گشائش میں تمہاری گشائش ہے. مثال کے طور پہ ہم نے
ظہور حضرت مہدی کے دور کے حالات کے بارے میں پڑھائے، عصر ظہور جسے کہا جاتا ہو۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو حالات کیسے ہوں گے، ماحول کیسا ہوگا، فضا کیسی ہوگی؟ ہم تو جانتے ہیں کیسی فضا ہوگی۔ کیا ہم نے نہیں پڑھا جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، لوگوں کے پاس صدقات و خیرات ہوں گے، لوگوں کے پاس خمس و زکوٰۃ ہوں گے، وہ مستحقین تلاش کریں گے کوئی مجھے مستحق تو مل جائے کہ جسے میں یہ دوں، کہ جب بھی کوئی مومن زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو زمین خزانے اگلے گی۔ یہ حالات ہوں گے امام زمانہ کے ظہور کے بعد۔ تو ہر مشکل کا حل ایک حساب سے امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو ایک ایسی شے کے لیے دعا کرے کہ جس کے آنے سے ہر مشکل حل ہو جائے۔ وہ صرف امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وجود ہے۔ امام زمانہ کے لیے جب ہم ظہور کی دعا کریں گے تو امام زمانہ کے صدقے میں، امام زمانہ کے ظہور کی برکتوں سے ہماری ساری کی ساری مشکلات خود بخود حل ہوں گی۔ کیا وہ پر نور فضا ہوگی؟ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے ظہور کے بعد کے حالات بیان فرمائے۔ کس لیے بیان فرمائے؟ تاکہ ہماری امیدیں امام زمانہ سے وابستہ رہیں۔ اگر کہیں تمہارے یقین میں کمی کا احساس ہو یا کہیں نہ کہیں یقین میں سستی کا احساس ہو تو امام زمانہ کے ادوار پڑھو، دیکھو کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد حالات کیا ہوں گے۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ظاہراً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چھٹے امام سے روایت ہے، حضرت نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں گویا ہمارا قائم قیام فرما رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اصحاب ہیں، 27 لوگ نمی دنم پشتے کوفہ سے نمودار ہوں گے، جن میں سے سلمان و بوذر و قنبر ہوں گے جو امام زمانہ کے پاس آئیں گے، امام زمانہ کے دست مبارک پہ بیعت کریں گے۔ امام زمانہ کے وہ 313 سپاہی دور دور سے امام زمانہ کی ایک آواز پہ جمع ہوں گے، بنابر روایت 24 یا 25 لوگوں کی تعداد قم سے ہوگی، اور انہی آنکھوں سے روایت میں نے دیکھی ہندوستان سے بھی 4 یا 5 لوگوں کی تعداد ہوگی امام زمانہ کے 313 میں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم میں سے یا آپ میں سے حضرت کے ان 313 میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، حضرت کے ان 313 میں، کہ پھر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہر انسان کو، ہر ایک اپنے صحابی کو، ہر ایک اپنے سپاہی کو الگ الگ ڈیوٹیاں دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کا کام ہے قضاوت کرنا، آپ کا کام ہے لشکر کو سنبھالنا، آپ کا کام یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کا کام ہے درس و تدریس۔ ہر کسی کا عہدہ الگ الگ ہوگا۔ اور امام زمانہ کے بعض روایتوں میں ہے امام زمانہ کے ان 313 میں ایک عورتوں کی بھی تعداد ہوگی، صرف مردوں کے لیے آپشن نہیں کہ عورتوں کی بھی تعداد امام زمانہ کے ان 313 میں ہوگی۔ خلاصہ یہ رونقیں ہیں امام زمانہ کے ظہور کے بعد، یہ فضا ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد۔ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو سب سے بارز ترین نکات ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے بعد زمین سے ظلم و جور ختم ہو جائے گا، اور یہی اللہ کا سب سے بڑا وعدہ ہے اور اسی پہ دنیا قائم ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ جو زمین پر مظلوم شمار کیے گئے، مستضعف شمار قرار دے دیے گئے، جنہیں کمزور بنا دیا گیا، ہم ان کے ہاتھوں میں قوت و طاقت دیں گے۔ جس طرح جناب یوسف کے ہاتھوں میں اللہ نے قدرت رکھی اور جناب یوسف نے ہر زبردست کو زیر دست اور زیر دست کو زبردست کر دیا، اسی طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف آئیں گے تو ہر وہ شخص جسے مظلوم قرار دیا گیا امام زمانہ کے وجود کے ذریعے وہ تقویت پائیں گے، نظام عدل و عدالت ہوگا۔ آج دنیا کو سب سے زیادہ کس نظام کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ اگر کسی نظام کی ضرورت ہے تو وہ کس نظام کی ضرورت ہے؟
نظام عدالت کی ضرورت ہے، عدالت کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں کافر حکومتیں دوام پا سکتی ہیں، اگر کوئی کافر ہے وہ سالوں حاکم بنا رہ سکتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ مشرک حکومت کر سکتا ہے، کافر حکومت کر سکتا ہے، لیکن ظالم زیادہ دنوں تک حکومت نہیں کر پاتا ہے۔ یہ نظام قدرت الہی ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے ظالم حکام آئے جنہوں نے آدھی دنیا پہ قبضہ کیا۔ آپ کچھ ہی سالوں پہلے جائیں، کتنے ایسے بادشاہ اور کتنے ایسے سلطان آئے اور کتنے ایسے نمیدونم بڑے بڑے حاکم آئے جن کی حکومتیں آدھی دنیاوں پہ اور پوری دنیا پہ رہی، لیکن نام و نشان اللہ نے مٹا دیا۔ اللہ سمجھانا چاہتا تھا عادل کا ہماری سرزمین پہ نام باقی رہتا ہے، ظالم و جابر کا باقی نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے ظاہری طور پہ امیر المومنین کے ہاتھوں میں حکومت دی نہیں، لوگوں نے حکومت پہ قبضہ کیا جو کہ علی کا حق تھا، لیکن وہ کہ جنہوں نے حکومتوں پہ قبضہ کیا، وہ جنہوں نے حکومت کی، وہ جنہوں نے بہت لمبی چوڑی سلطنت پھیلائی، آج ان کا نام و نشان بتائیے۔ یہی یزید ملعون پلید، اس کی حکومت کہتے ہیں نمیدونم کتنے بر اعظم پہ اس کی حکومت تھی، افریقہ کے اکثر علاقوں پہ اس کی حکومت تھی یزید ملعون کی، لیکن آپ تاریخ اٹھائیے اور آج کے حالات اور معاصر کو دیکھیے اور مجھے بتائیے یزید کا کون سا نام و نشان ہے؟ کیونکہ ظالم و جابر تھا، لیکن انہی کے مد مقابل، اسی ملعون کے مد مقابل امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا ننھا علی اصغر تھا، ایک جواں بیٹا تھا جسے قربان کر کے وہ ساری یزید کی سازشیں جو یزید نے کی تھی سب پہ پانی پھیر دیا۔ اللہ عدالت کے نظام کو باقی رکھتا ہے، ظلم و جور کو اللہ باقی نہیں رکھتا ہے۔ ظلم و جور کو یاد نہیں کیا جاتا، تاریخیں مٹ جاتی ہیں، لیکن اگر نظام عدالت ہوتا ہے ممکن ہے دنیا آپ کا ساتھ نہ دے، لیکن آنے والی نسلوں تک آپ کا نام و نشان باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج جب ہم عدالت انسانی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا تصور اگر کسی کی طرف جاتا ہے تو وہ ذات حضرت امیر المؤمنین ہے، اور جس ذات کے عدل کو ہم نے سنا اور اگر ہمارے دلوں میں خواہش ہوتی ہے کہ اس عدالت کو دیکھیں تو امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ عدالت جو امیر المؤمنین میں پائی جاتی تھی وہ عدالت یا تو علی میں پائی جا سکتی ہے یا پھر اولاد علی میں، اس کے سوا کسی اور میں وہ عدالت نہیں پائی جا سکتی۔ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار ایک اس لیے تاکہ نظام عدالت قائم کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج دنیا کا کوئی حصہ مجھے بتائیں جو جنگی پریشانیوں سے دوچار نہ ہو۔ ہر انسان، ہر ملک کی سرحد خوف زدہ ہے، ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے۔ کب کس سرحد پہ خون خچر ہونے لگے، کب کس سرحد پہ لوگوں کو مارا جانے لگے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شے جو ان تمام چیزوں سے نجات دلا سکتی ہے تو وہ واحد ایک ذات ہے، وہ ہے منجی بشریت حضرت حجت، جو ان تمام آفات و بلایات سے نجات دے سکتے۔ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کہتے ہیں نظام امن و امان قائم ہوگا، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ایک بھیڑیا، ایک بکری، ان دونوں کے آپس میں دوستی ہوگی، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ کے کنارے دونوں ایک ساتھ پانی پیئیں گے، اتنا زیادہ امن و امان ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زمانے کے بہت سارے امتیاز ہیں، کیونکہ میں بنا بر فضائل و فضیلت ایک عنوان آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دور کے بہت سارے امتیازات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو امام زمانہ کے دور کے سوا کسی اور دور میں پائی نہیں گئی۔ آپ چاہیں وہ امیر المؤمنین کا دور اٹھا کے دیکھیں، یا پھر اسی طریقے سے امام حسن و حسین یا رسول اللہ کا دور اٹھا کے دیکھیں،
کچھ ایسی چیزیں جو امام زمانہ کے دور میں پائی جائیں گی وہ کسی کے دور میں نہیں پائی جاتی، کسی کے دور میں نظر نہیں آئیں. جس طرح سے نورانی فضا امام زمانہ کے دور میں ہوگی، جس طرح سے لوگوں کا رجحان دین کی طرف امام زمانہ کے دور میں ہوگا، ویسا رجحان اور ویسی فضا کسی شخصیت کے دور میں نہیں پائی گئی. ملائکہ کا نزول امام زمانہ کے دور میں ہوگا، جو کہ اس سے پہلے کسی کے دور میں ملائکہ کا نزول نہیں ہوا. انبیاء سے جب کہا جاتا تھا، رسول سے جب کہا جاتا تھا، عوام کہتی تھی اگر تم سچے ہو، اگر واقعاً جو تم کہہ رہے ہو ان باتوں میں سچے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ سے کہو اپنی گواہی کے لیے کسی ملک کو بھیجے، ملک آئے اور گواہی دے، ہماری ہدایت کرے. جتنے بھی نبی تھے یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، لیکن اللہ نے کسی نبی کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، ان کی خواہش کے مطابق جواب نہیں دیا. لیکن جب دور رسول گرامی کا آیا، رسول گرامی سے بھی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہیں تو بھائی اللہ سے کہو ملک بھیجیں، ملک ہماری ہدایت کرے یا ملک آپ کی نبوت پہ گواہی دے. رسول گرامی نے اداسی کے ساتھ اللہ کی طرف دیکھا. اللہ نے فرمایا اے رسول کہہ دو قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اے رسول اگر زمین پر ملائکہ کا چلنا اتنا آسان ہوتا، اطمینان کے ساتھ اگر ملائکہ زمین پہ چلتے پھرتے تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ظاہر سی بات ہے ہم آسمان سے ملک کی صورت میں رسول بھیج دیتے. لیکن کیونکہ تمہارے اس کلچر میں، تمہارے اس معاشرے میں لوگوں کے درمیان ملائکہ کا آنا جانا ایزی نہیں ہے. اگر ایزی ہوتا لوگ ملائکہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے تو ظاہر سی بات ہے ہم ملک کی صورت میں رسول بھیج دیتے. گویا یہاں اللہ نے بتا دیا کہ ملک کسی دور میں نازل نہیں ہوئے، لوگوں کے ساتھ ملائکہ بیٹھے نہیں، لوگوں کے درمیان ملائکہ چلے نہیں. لیکن جائیے روایات میں دیکھیے، جب ہمارے اور آپ کے مولا حضرت حجت کا ظہور ہوگا، نہ صرف یہ کہ ملائکہ آئیں گے بلکہ رابطہ رکھیں گے شیعیان حیدر صفدر سے. نہ صرف یہ کہ ملائکہ کا نزول ہوگا بلکہ ملائکہ شیعیان حیدر صفدر سے رابطہ رکھیں گے، ان کے درمیان اٹھک بیٹھک رکھیں گے. اچھا ملائکہ کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، کیوں ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ کہتے جناب والا وہ ملکوتی ہیں، ہم ملکوتی تھوڑی نہ ہیں. مطلب امام زمانہ کا دور وہ دور ہوگا کہ امام زمانہ کے وجود کی برکت سے امن و امان کا لیول اتنا زیادہ ہوگا کہ ملکوتی بشر یا ملکوتی صفات رکھنے والے ملائکہ آپ کے ساتھ آ کے اٹھنا بیٹھنا کریں گے. آپ کے درجات اور آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہوگا کہ ملائکہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور یہ کوئی جذباتی جملات نہیں ہے، میں نے روایت امام رضا علیہ السلام سے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. ایک تحفتاً ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد کس طرح ملائکہ ہمارے درمیان آیا جایا کریں گے، کس طرح ہمارے رابطے ہوں گے ملائکہ سے. 8ویں امام فرماتے ہیں اذا قام القائم یأمر اللہ الملائکہ بالسلام علی المؤمنین والجلوس معہم فی مجالسہم، کہ جب ہمارا قائم قیام فرمائے گا تو اللہ ملائکہ کو حکم دے گا، آرڈر کرے گا کہ آپ جائیے مومنین کے درمیان اور ان کی خدمت میں سلام کیجئے، اور اللہ حکم دے گا والجلوس معہم فی مجالسہم، کہ ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھو. یہ کس سے حکم دے گا؟ اللہ ملائکہ سے. اس سے پہلے اللہ نے جواب دیا تھا رسول گرامی کو
قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا من السماء ملکا رسولا لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اے رسول اگر زمین پہ ملائکہ کا آنا جانا اتنا ایزی ہوتا تو ہم بھیج دیتے. یعنی جہاں اللہ ایک طرف یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری زمین پر ملائکہ کا آنا جانا اتنا ایزی نہیں ہے، وہیں امام رضا علیہ السلام امام زمانہ کے دور کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ ملائکہ کو حکم دے گا بالسلام علی المؤمنین، کہ مؤمنین آ کے مومنین کے سامنے ملائکہ آ کے سلام کریں، والجلوس معہم فی مجالسہم، اور ان کی مجلسوں میں ملائکہ آ کے بیٹھیں، مجلسیں سنیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں. یہ اللہ حکم کرے گا جاؤ. اب وہ دور آ چکا ہے، اب وہ لمحات آ چکے ہیں، اب زمین پہ وہ فضا بن چکی ہے، لوگوں کی معرفت بلند و بالا ہو چکی ہے. کہتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جس کی عقل پہ سر پہ ہاتھ رکھیں گے اس کے اندر 40 مردوں کی عقلیں آ جائیں گی، یا ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. جس کے کاندھے پہ حضرت اپنا ہاتھ رکھیں گے 40 لوگوں کی قوت و طاقت آ جائے گی. یہ برکتیں ہوں گی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کی. کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ وَاحِدٌ حَاجَةً أَرْسَلَ الْقَائِمُ مِن بَعْضِ الْمَلَائِكَ أَن يَحْمِلَهُ. کہتے ہیں جب بھی کسی مومن کی مثال کے طور پہ امام زمانہ مکے میں ہوں گے، امام زمانہ کا دارالخلافہ کوفہ میں ہوگا، بھاؤ نگر سے کسی مومن کی کوئی حاجت ہوگی، حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی مومن کی کوئی حاجت ہوگی ارسل القائم من بعض الملائکہ ان یحملہ، حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملائکہ کو بھیجیں گے کہ فلاں چاہنے والے کے دل میں جو حاجت ہے اسے لے کے میرے پاس آؤ. کہ ملائکہ اسے اپنے ہاتھوں پہ یا پروں پہ بلند کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں رکھیں گے. فَيَحْمِلَهُ الْمَلَكْ حَتَّى يَأْتِيَ الْقَائِمِ، کہتے ہیں ملائکہ اسے اٹھائیں گے اور امام زمانہ تک پہنچا دیں گے. فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ، کہتے ہیں امام زمانہ اس سے سوال و جواب کریں گے، اس سے پوچھیں گے تمہاری حاجت کیا ہے، پھر حضرت اس کی حاجت کو روا کریں گے، پھر دوبارہ یہی ملائکہ اسے اسی مقام پہ چھوڑ کے آئیں گے جہاں سے لے کے آئے تھے. یہ دلائل الامامہ کی روایت ہے، معتبر کتاب، اور ظاہراً جتنی بھی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے وہ اسی کتاب سے نقل ہوئی ہے کہ جو ان کی حاجت ہوگی امام زمانہ ان کی حاجت پوری کریں گے، پھر سے ملائکہ کے حوالے، ملائکہ پھر سے اسے اٹھائیں گے اور پہنچا دیں گے اسی جگہ کے جہاں سے لیا تھا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَسِيرُ فِي السَّحَابِ، میں نے کہا تھا نا امام زمانہ تمہاری اس دنیا کو ایسا بنا دیں گے کہ یہاں ملائکہ کا آنا جانا بہت ایزی ہو جائے گا، ملائکہ کا آنا جانا عام ہو جائے گا. کہتے بعض مومن ایسے ہوں گے، میں نے کہا تھا نہ صرف یہ کہ مومنین کا رابطہ ہوگا بلکہ ملائکہ کے ساتھ مومن زندگی بسر کریں گے. حضرت فرماتے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَسِيرُ فِي السَّحَابِ، کہتے بعض مومن ایسے ہوں گے جو ملائکہ کے ساتھ آسمانوں پہ اڑیں گے. بعض مومن ایسے ہوں گے جو ملائکہ کے ساتھ آسمانوں میں اڑیں گے. بھائی کتنی شخصیات ایسی ہیں، جیسے روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو الفضل عباس کو ان کے شانوں کی جگہ 2 بالوں پر عطا فرمائے جو جنت میں پرواز کریں گے. انبیاء ابو الفضل عباس کی طرف دیکھیں گے تو چشم غبطہ کریں گے، حیرت کریں گے، رشک کریں گے ابو الفضل عباس کی ذات پر. کہ اسی طرح جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دور آئے گا، آج مثال کے طور پہ جس طرح سے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اس پہ ہمیں بڑا فخر ہے، اور ہم ہوائی جہازوں میں مثال کے طور پہ اڑ رہے ہیں تو کوئی تعجب نہیں. تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی بہت ساری چیزیں آپ حضرات کو دکھائیں گے. یہی باتیں جو آج ہم نے کی، یہی باتیں اگر 100 سال پہلے کوئی کرتا ہوائی جہاز کے بارے میں، 200 سال پہلے کوئی کرتا تو مذاق اڑائی جاتی ہے، یہ پاسبل ہے، لیکن آج بالکل توجہ نہیں ہے. اسی طرح جب حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دور آئے گا پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آئیں گی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، بعض مومن ایسے ہوں گے جو ملائکہ کے ساتھ پرواز کریں گے، اڑیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَعَ الْمَلَائِكَةِ مَشْيًا، بعض مومن ایسے ہوں گے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملائکہ کا آنا جانا کتنا ایزی ہو جائے گا،
کہ بعض ملائکہ ایسے ہوں گے یا بعض مومنین ایسے ہوں گے جو ملائکہ کے ساتھ باتیں چیت کریں گے، چلیں گے پھریں گے ملائکہ کے ساتھ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْبِقُ الْمَلَائِكَةِ بعض ایسے ہوں گے جو ملائکہ پہ سبقت کریں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَاكَمُ الْمَلَائِكَةَ إِلَيْهِ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس ملائکہ اپنا کیس لے کے آئیں گے. کیس لے کے آئیں گے، مثال کے طور پہ ہمارے درمیان فیصلہ کروائیے، ہمارے معاملات کو حل کروائیے. ملائکہ آئیں گے مومنین کی خدمت میں. اور پھر حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ کیا تمہیں نہیں پتا مومن کی عزت و آبرو اللہ کی نظر میں ملائکہ سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے. مومن کی آبرو، مومن کی عزت اللہ کی نظر میں ملائکہ سے کہیں بلند و بالا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَيِّرُهُ الْقَائِمُ قَاضِيًا بَيْنَ مِئَةَ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ ان میں سے بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جنہیں حضرت قائم 1000 یا 1,00,000 ملائکہ کا قاضی بنائیں گے. مومن کو قاضی بنائیں گے. یہ جو کہا جاتا ہے 313 یہ کوئی معمولی نہیں ہوں گے. یہ جو اصحاب امام حسین کوئی معمولی نہیں ہوں گے. یہ جو اصحاب حضرت حجت کوئی معمولی نہیں ہوں گے. اور پھر ایک تو وہ خود بہت محکم ہوں گے اپنے ایمان و عقیدے میں، دوسرا مورد لطف امام زمان ہوں گے. امام زمانہ سپوز کسی کے اوپر ایک ہاتھ رکھ کے دعا پڑھیں، اس کی عقلوں کا عالم کیا ہوگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے بہت سارے صحابہ جنہیں 90 ہزار حدیثیں حفظ تھیں، کیسے حفظ تھیں؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا کرم تھا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عطا تھی. لہذا ہم اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ تو خیر محبان اہل بیت علیہم السلام ان باتوں کے ذریعے جب وہ ادوار امام زمانہ کو دیکھیں گے، امام زمانہ کے دور کو محسوس کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے امام زمانہ کی یادوں میں امام زمانہ کے اس دور کو دیکھنے کی توقع ان کے اندر زیادہ پیدا ہوگی، امید زیادہ پیدا ہوگی. مثال کے طور پہ جب ہم نے سنا کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ایسا ایسا ہوگا، کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ امام زمانہ کے دور کو نہ دیکھے؟ ہر انسان کی خواہش ہے نا، کاش وہ دور ہمیں دیکھنے کو ملے. ہم کئی ملکوں سے آتے ہیں، ادھر ادھر سے آتے ہیں، تو ہم سے پوچھتے ہیں قبلہ وہاں اس فلاں ملک میں کیسی فضا ہے، کیسی عدالت ہے. ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بھائی صاحب وہ ملک اگر ترقی پہ ہے تو عدالت کی وجہ سے ہے. اس ملک میں ہم نے ایسا کہیں نہیں دیکھا، پولیس بہت سخت ہے، ایسی ہے ویسی. کتنی تعریف کرتے ہیں ایک حکومت سے نکلنے کے بعد دوسری حکومت کی. ذرا سوچیں، وہ آواز انسانیت، وہ انصاف جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پیش کریں گے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ جو حکومت امام زمانہ قائم کریں گے اس کا عالم کیا ہوگا؟ کتنا امن و امان ہوگا. ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ساری چیزوں کو چھوڑیں. امام زمانہ کے ظہور کے لیے صرف ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، امام زمانہ سے آپ کی امیدیں وابستہ رہیں گی. آپ کو کہیں عدالت نظر آ رہی ہے؟ آپ کو کہیں انصاف نظر آ رہا ہے؟ جو دنیا کے بہت بڑے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں نا عدالتوں کے، بہت بڑے بڑے دعوے دار، چاہے وہ مسلمانوں کی شکل میں یا غیر مسلم کی شکل میں، کیا ان کے نظام میں کہیں آپ کو عدالت نظر آ رہی ہے؟ انہی تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد امام زمانہ کے نظام عدالت کا انتظار کرنا سیکھیں. ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس عدالت علوی ہو. میں نے بیان کیا تھا امیر المؤمنین کی عدالت کیسی عدالت؟ قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت العدالہ. علی کی عدالت اتنی سخت تھی، علی کی عدالت اتنی خوبصورت تھی، ظالم و جابر علی کی عدالت سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن گھروں نے لوگوں کو عدالتیں سکھائی، سب سے پہلے اگر بے عدالتی کسی کے ساتھ ہوئی تو انہی گھروں کے ساتھ. جو عدالت کا درس دے رہے ہیں، جو انصاف کا درس دے رہے ہیں،
رسول گرامی کے بعد سب سے پہلے اگر بے عدالتی کسی کے حق میں ہوئی وہ جناب سیدہ، وہ امیر المومنین سب سے پہلی۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، فرض کریں ایک علاقہ، ایک منطقہ ہے جہاں لوگ بیمار ہوں، کسی ڈاکٹر کی کوئی رسائی نہ ہو، کوئی آنے کے لیے تیار نہ ہو، گاؤں ہے، دیہات ہے، لوگوں میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں اگر بہت دور 7 سمندر پار کر کے کوئی ڈاکٹر آئے جس نے اپنا بہترین عالی شان بنگلہ چھوڑا ہو، بہترین عیش و آرام کے ساتھ والی زندگی چھوڑی ہو، اس دیہات اور اس گاؤں میں پہنچے اور وہاں کے جو مریض ہیں ان کا علاج کرے، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ڈاکٹر کے ساتھ کیا کریں گے؟ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ڈاکٹر کے ساتھ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے مرنے کے بعد ڈاکٹر کے بڑے بڑے پتلے اپنے گاؤں میں بنوائیں گے، صدیوں تک یہ کہانی بن کے رہے گی، صدیوں تک اس کی نسلوں کی عزت کی جائے گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ ٹھیک ہونے کے بعد اسی ڈاکٹر کو پتھروں سے مارے، یا اسی ڈاکٹر کے گھر پہ حملہ کرے اور اس ڈاکٹر کے گھر کا دروازہ جلا دیں؟ ایسا پاسبل ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے، ہم نہیں سوچ سکتے۔ آپ ذرا تصور کریں وہ کتنے غلیظ و خبیث و باغی قسم کے افراد تھے جنہوں نے انہی لوگوں کو ستایا جنہوں نے تمہیں ہدایت بخشی۔ خطبہ فدق میں حضرت سیدہ کے جملات دیکھو، تم بات کرو گے، تم پتھر کھایا کرتے تھے، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تم سانپ کھایا کرتے تھے، تم گندا پانی پیا کرتے تھے۔ میرے بابا نے تمہیں انسانیت سکھائی، میرے بابا نے تمہیں کھانا سکھایا، میرے بابا نے تمہیں رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ لیکن افسوس کہ جس نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہو اسی گھر کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اسی گھر کے بچوں کو مارا، اسی گھر کو پریشان کیا۔ امام سجاد کا وہ جملہ، حضرت نے فرمایا اگر میرا نانا رسول حکم دیتا خاندان عطرت و طہارت پہ ظلم و ستم ڈھاؤ تو اتنے ظلم و ستم نہ ڈھائے جاتے جتنے ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے۔ امام سجاد سے جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا سجاد آپ کے لیے وہ سب سے سخت مراحل کیا ہیں، سخت مراحل کیا ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، طوق تھا، لنگر تھا، چلنا دشوار تھا، میرے پیروں میں آبلے تھے اور ان میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے تھے کہ میں نے بڑی کوشش کی، کیونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ان پیروں کے کانٹوں کو تو نہیں نکال سکتا تھا کہ ان پیروں کے کانٹوں کے ساتھ میں سفر طے کرتا رہا۔ ایک مقام پر جب ایک ننھی بچی نے میری تکلیف کا احساس کیا، اس کے ہاتھ کھولے گئے، اس بچی نے اپنی تکلیفوں کی طرف نہیں دیکھا، بھاگتی ہوئی سجاد کے پاس آئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے سجاد کے پیروں کو پکڑا، آہستہ آہستہ کانٹوں کو نکالنا شروع کیا۔ بس جیسے ہی کانٹوں کو نکالنا شروع کیا سجاد تڑپ گیا۔ کہا مولا آپ کیوں تڑپ گئے؟ کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا، شام غریبہ کا منظر تھا، اور ایک ننھی بچی کے کسی نے کوڑے لگائے، جب خیمہ جلنے لگا ننھی بچی خیمے سے باہر نکلی، ارے بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، اچانک منہ کے بل زمین پہ گری۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہائے اس بچی کے پیر کانٹوں کی وجہ سے پھٹے تھے، لیکن یہ سجاد مجبور تھا بچی کے پیروں سے کانٹے نہ نکال سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من اعوانه وانصار. پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر صفدر ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار حضرت حجت حضرت قائم کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ اپنے بھی تمام مرحومین کو نظر میں رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی اسی دوران 2 سے 3 علماء کا انتقال ہوا جو ایک طرح کی جوان موت تھی. تو آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر. ایک مولانا شبر صاحب ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے، ایک مولانا اکبر علی صاحب ہیں، ایک مولانا اشرف صاحب ہیں. ان تینوں کو اپنے اس دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اور 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عیسال بھی فرمائیں.